السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله، الفرد المتفرد بالفردانية هو الله، العزيز المتعزز بالعزة هو الله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حصنوا أموالكم بالزكاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة ترد البلاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، برادران عزیز، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے کے اندر اگر 1 روپیہ بھی خرچ کریں تو اللہ 1 کا 70 دیتے ہیں، تو دوسرے مہینوں کی بنسبت اللہ اس میں ثواب زیادہ دیں گے. تو بہرکیف اس جمعہ کے آج کے عنوان میں اللہ کے راستے میں ہم اپنا مال خرچ کریں. زکوٰۃ جس پر فرض ہو وہ زکوٰۃ مکمل طور پر ادا کریں. اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اہم عنوان ہے. اس عنوان کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک مرتبہ دل کی گہرائی سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ. دیکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز ادا کرو. اس کے فوراً بعد وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کیا کرو. علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً نماز کے ساتھ 40 مرتبہ زکوٰۃ کا ذکر کیا. تو نماز کا انکار آدمی کو کافر بنا دیتا ہے، تو ایسے ہی زکوٰۃ کا انکار بھی آدمی کو کافر بنا دے گا. جو ایمان کے اسلام کے 5 اہم رکن ہیں اس میں ایک نماز ہے، تو ایسے ہی زکوٰۃ بھی ہے. زکوٰۃ کسے کہتے ہیں کہ مالدار جن کے اوپر اللہ نے مال دے کر نصاب سے زیادہ مال دے کر یہ
زکوٰۃ کا عدد مقرر کر دیا ہے اسے نکالا جائے، اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ زکوٰۃ صرف اس امت کو نہیں ملی، بلکہ اس سے پچھلی امتوں پر بھی زکوٰۃ کو اللہ نے ضروری قرار دیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر قرآن کرتا ہے، وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو زکوٰۃ کا حکم کیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، حضرت مریم علیہ السلام پر جب تہمت لگائی گئی، مریم نے اشارہ کر دیا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، کہ میرے اس بچے سے تم پوچھ لینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة۔ یہاں حضرت عیسیٰ نے پیدا ہوتے ہی زکوٰۃ کی ترغیب دی، تو زکوٰۃ پچھلی امتوں میں بھی ضروری تھی۔ ہاں کچھ طریقہ الگ تھا، اس امت کو یہ بتلایا گیا کہ 40 کا ایک نکال لو، مگر پچھلی امتوں پر 40 کا 10 تھا۔ اگر کسی کے پاس 100 روپیے ہوں، جن کے پاس نصاب سے زیادہ مال ہو، تو 100 کا 2.5 نکالنا پڑے گا، مگر پچھلی امتوں پر ایسا نہیں تھا، اس کی عدد زیادہ تھی، مگر اس امت پر اللہ نے رحم کیا اور اس امت کو یہ تاکید کی کہ مالداروں سے زکوٰۃ کا مال لیا جائے گا، ان کے غربا میں تقسیم کیا جائے گا، مگر پچھلی امتوں میں ایسا نہیں تھا۔ زکوٰۃ کا مال مالداروں سے لیا جاتا، پھر اس کو ایک پہاڑی پر رکھ دیا جاتا، آگ آتی اسے جلا کر راکھ کر دیتی، مال کسی کے کام نہیں آتا تھا، اس کا جلا دینا یہ قبولیت کی علامت تھی۔ جس کا مال جلتا تو وہ قبول ہونے کی علامت، اور جس کا مال نہ جلتا اس کے قبول نہ ہونے کی علامت تھی، مگر اس امت پر اللہ نے رحم کیا، طریقے کو بدلا کہ امت کے مالداروں سے لیا جائے گا، اس امت کے غربا میں تقسیم کیا جائے گا۔ جہاں مالدار آرام سے رمضان گزارے، جہاں مالدار آرام سے اپنے بچوں کے ساتھ خوشگوار زندگی میں عید گزارے، وہیں غربا کا دل نہ دکھے، وہیں غربا بھی آسانی سے بآسانی اپنے بچوں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار سکے۔ اس لیے مالداروں سے زکوٰۃ کو لیا جائے گا، مالداروں سے لے کر غربا میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ طریقہ شریعت نے اس امت کو دیا، اور مالدار جب مال زکوٰۃ کا نکالیں گے تو اس میں اللہ نے انہی کا پیدا رکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حسنوا اموالکم بالزکاۃ، کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر اپنے مال کی حفاظت کرو۔ دراصل تم جب مال سے زکوٰۃ کا مال نکالو گے، یہ نکالنے کی وجہ سے اللہ تمہارے مال کی حفاظت فرمائیں گے، اس واسطے کہ تم زکوٰۃ نکال رہے ہو، دراصل غریب کو نہیں دے رہے ہو، یہی مال اللہ کے ہاتھ میں تم دے رہے ہو، اور جو مال اللہ کے ہاتھ میں جائے گا اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے۔ حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث جو فضائل اعمال لکھ کر ہیں، ان کے والد محترم کا نام یحییٰ رحمت اللہ علیہ تھا۔ ان کے آپ بیٹی کے اندر حضرت نے ایک واقعہ بہت ہی انوکھا اور ایک سبق آموز لکھا ہے، جسے سن کر انشاءاللہ اگر ہم یقین کے ساتھ عمل کریں گے تو غربا کی غربت بھی ختم ہوگی، مالداروں کے مال کی بھی حفاظت ہوگی۔ حضرت نے واقعہ لکھا ہے کہ سہارنپور کے اندر انگریزوں کا دور تھا،
انگریز کمپنیاں چلاتے تھے. ایک جنگل کے قریب ایک انگریز کی کمپنی تھی اور وہ انگریز اس کا مالک تھا. ایک مرتبہ اس جنگل کے اندر آگ لگ گئی تو اس انگریز کی کمپنی میں کام کرنے والے یہی مسلمان تھے جو اس وقت ہندوستان کے اندر ہماری انہی کی نسل سے ہم زندہ ہیں. تو بہرکیف ایک مسلمان جو ان کی کمپنی میں کام کر رہا تھا اس انگریز کے پاس دوڑ کر گیا اور دوڑ کر جا کر یہ کہا کہ دیکھو اس جنگل کے اندر آگ لگ گئی ہے, قریب ہے کہ تمہاری کمپنی بھی جل جائے گی. اب انگریز آسانی سے کوئی چیز لکھ رہا تھا, اس کی بات پر مسلمان کی توجہ نہیں دیا. تھوڑی دیر کے بعد یہ مسلمان کہنے لگا شاہ صاحب دیکھو آپ کی کمپنی بھی جل گئی. تو اس نے اس کی بات پر توجہ دیا بغیر اس چیز کو لکھ رہا. تیسری مرتبہ جب مسلمان نے انگریز کو توجہ دلائی, حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ لکھ کر ہیں کہ تیسری مرتبہ اس نے جواب دیا کہ دیکھو میری اس کمپنی کو کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا. اس کی وجہ یہ کہ میں مسلمانوں کے طریقے کے مطابق میرے مال کی میں زکات نکالتا ہوں. پھر یہ مسلمان دوڑ کر گیا تو جنگل سارا جل گیا تھا, دوسری کمپنیاں جل گئی تھی, مگر اس کی کمپنی کو کچھ نقصان نہیں پہنچا تھا. تو اس انگریز نے کہا کہ میں مسلمانوں کے دین میں جو طریقہ ہے اس طریقے پر 100% یقین کر کر میں زکات نکالتا ہوں تو مجھے نقصان نہیں پہنچ سکتا. حقیقتاً اسے نقصان بھی نہیں پہنچا, اس واسطے کہ اس نے اپنے مال کی اپنی کمپنی کی زکات نکالا تھا. تو دیکھیں یہ انگریز جس کے پاس ایمان بھی نہیں تھا اسے بھی ہمارے نبی کی باتوں پر, ہمارے قرآن کی باتوں پر, ہماری شریعت کی باتوں پر اتنا پختہ یقین ہے. مگر آج ہم مسلمانوں کو ہمارے نبی کی باتوں پر, ہمارے قرآن کی باتوں پر, ہماری شریعت کی باتوں پر یقین نہیں. کہ بہت سے مالدار ایسے ہیں جو اپنے مال کی مکمل زکات نہیں نکالتے. بہت سے مسلمان ایسے ہیں اللہ نے ان کو 10-10 کروڑ کا مالک بنایا اور 10 کروڑ کی ان پر زکات دی فرض ہوئی, مگر وہ 10 کروڑ کی 25 لاکھ زکات نہیں نکالتے. اس واسطے کہ ان کے دلوں کے اندر مال کی محبت نے غلبہ پا لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے تعلق سے قسم کھا کر بات فرمائی کہ میں قسم کھا کر فرماتا ہوں, اللہ کے نبی قسم کھا رہے ہیں, بنا قسم کے بھی اللہ کے نبی ایک بات ارشاد فرما دیں تو وہ پتھر پر لکیر کے مانند ہے, وہ بات کے خلاف بات ہی نہیں ہو سکتی. جب اللہ کے نبی فرما دیا کہ دیکھیں 3 باتیں میں قسم کھا کر فرماتا ہوں کہ اگر کسی پر ظلم کیا جائے اور اس ظلم کو معاف کر دے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتے. اللہ کے نبی نے پہلی بات کی قسم اٹھائی. دوسری بات کی قسم اللہ کے نبی نے اٹھائی, اگر کوئی اپنے مال کو بڑھانے کے واسطے بھیک مانگتا ہے اللہ فقر و تنگدستی کا دروازہ کھول دیتے ہیں, اس کا فقر اس کی تنگدستی اللہ دور نہیں کرتے. یا تو مالی اعتبار سے تنگدست ہوگا یا ذہنی اعتبار سے تنگدست ہوگا. بہت سے بھکاری ایسے ہیں جن کے پاس بڑا مال ہے مگر بھیک مانگنا نہیں چھوڑتے, اس واسطے کہ اللہ نے ذہنی طور پر انہیں بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا. انہوں نے اپنے طور پر مجبوراً یہ کاروبار بنا لیا کہ وہ ہاتھ پھیلائے بغیر انہیں سکون نہیں ملتا. تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی اپنے مال میں سے صدقہ دے اللہ اس کے مال کو کم نہیں فرماتے. اب غور کرنے کا مقام ہے میرے ساتھیوں کہ جب میرے نبی قسم کھا کر ایک بات ارشاد فرما دے تو ہمیں کتنا یقین کرنا, یہ غیر یقین کر رہا ہے مگر ہم اس بات پر یقین نہیں کرتے. جب ہم
اپنے مال کی زکات نہیں نکالتے تو اس مال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیوں کو مبتلا کر دیتے ہیں کہ وہ مال دراصل تمہاری ہی پریشانی کا سبب خود بخود بن جاتا ہے، اس واسطے کہ مال زکات جو ہے یہ مال کا میل ہے، اور جب مال میں سے میل نکالا نہیں جائے اور اسی مال کو استعمال کیا جائے تو جب میل مال کے اندر ملے گا اس مال کا استعمال اپنے جسم پر اپنے گھر پر کیا جائے گا، تو جب میل جسم کے اندر داخل ہوگا تو پریشانیاں خود بخود آئیں گی، یا تو چوری کی شکل میں یا تو بیماری کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کو مجبور کر دے گا۔ اس واسطے کہ اگر ہمارے پاس کچھ پانی ہو اس پانی کے میل کو نہ نکالا جائے کچھ ہی وقت کے بعد سارا پانی گندا ہو سکتا ہے، اس واسطے ضروری ہے کہ ہم اپنے مال کی زکات نکالیں، کہ جب مال کی زکات نکالی جائے گی اللہ پریشانیوں کا سلسلہ ختم فرما دیں گے۔ اس واسطے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے محدث بڑے ولی گزرے ہیں، ایک مرتبہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ عبداللہ بن مبارک تم بڑے محدث ہو، تم بڑے وظائف بتاتے ہو، میرے پیر میں ایک زخم ہو گیا ہے اور اس زخم کا علاج میں 7 سال سے بڑے بڑے اطباء بڑے بڑے ڈاکٹروں سے کروا رہا ہوں مگر اس زخم کا علاج ہو نہیں پا رہا ہے، کوئی وظیفہ ایسا بتا دو جس وظیفے کے بعد میرے اس پیر کا درد ختم ہو جائے، اس پیر کا زخم ختم ہو جائے۔ عبداللہ ابن مبارک نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ تم کسی ایسے علاقے میں جاؤ جس علاقے کے اندر پانی کی کمی ہو تو اس علاقے میں پہنچ کر تم پانی کے کنویں کا پوری کا انتظام کر دو، تھوڑے ہی دن گزریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس پریشانی سے تمہیں نجات دلا دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کی بات پر وہ آدمی ایسے علاقے میں گیا جہاں پانی کی کمی تھی، کنواں کھدوایا، کچھ ہی دن گزرے تھے، کچھ علاج کے بغیر اللہ نے اس پیر کے زخم کو درست کر دیا۔ تو ساتھیوں اسی لیے نبی نے فرمایا الصدقۃ ترد البلا، کہ صدقہ تمہیں بلاؤں سے بچا دیتا ہے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، کچھ پریشانی آنے والی ہے تم صدقہ دے کر اس پریشانی کو دور کر دو، سفر میں نکلو تو کچھ صدقہ دے کر نکلو، کچھ کاروبار شروع کرنا ہو صدقہ دے کر کاروبار شروع کرو، کسی گھر کا فاؤنڈیشن ڈالنا ہو تم صدقہ دے کر فاؤنڈیشن ڈالو، کچھ تم نیت کے ساتھ اپنے بزنس شروع کرنا ہو کچھ صدقہ دے کر تم بزنس شروع کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے میں وہ طاقت رکھ کر ہے کہ بڑی بڑی پریشانیاں اس چھوٹے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دیتے ہیں۔ تو غور کرو میرے ساتھیوں، ایک صدقہ ہے، ایک زکوٰۃ ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہ ہو وہ تو صدقہ نکال سکتے ہیں، مگر جس کے اوپر اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کر دیا تو وہ باقاعدہ زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، ورنہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی وہ مال الٹا وبال کا سبب ہمارے جسموں پر بن جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ کو لایا، یہاں پہلے مال کو لایا بعد میں جان کو لایا، حالانکہ جان اہم ہے مال بعد میں ہے، مگر یہ مال کے خاطر لوگ جان بھی گوا دیتے ہیں۔ بہت سارے رشتہ داروں کو بہت سارے لوگوں نے صرف مال کے خاطر جڑ کر دیا، کہیں رشتہ داری کو نبھایا جائے میرا مال ختم نہ ہو جائے گا، یہ مال کی محبت نے آج گھروں کو اجاڑ دیا، اس واسطے کہ مال کی محبت دل کے اندر ہمارے پیدا ہو گئی۔ بِأَمْوَالِكُمْ اللہ نے پہلے لایا، وَأَنفُسِكُمْ بعد میں لایا، کہ مال جہاں لگتا ہے وہاں تمہارا دل بھی لگ جاتا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کہ مجھے موت سے ڈر لگتا ہے۔
اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ تو صحابی نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس مال کو تم اللہ کے راستے میں لگا دو، جب مال اللہ کے راستے میں لگے گا موت کا ڈر ختم ہو جائے گا۔ وہ صحابی نے ایسا کیا، موت کا ڈر ختم ہوا۔ اپنے بات کو آگے بڑھاؤ، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ کا نیک بننا ہو تو یہاں اللہ فرما رہے تنفقوا، جو تمہیں ملتا ہے اس میں سے خرچ کرو، مما تحبون، جس سے تمہیں محبت ہے۔ یعنی آدمی کو مال سے محبت ضرور ہوا کرتی ہے، اس محبت کو نکال کر پھینکنا پڑے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے گا۔ یہ مال جہاں لگتا ہے وہاں محبت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنا دیتے ہیں۔ اس واسطے کے مال اگر ہمارے دوستوں میں ہم بانٹیں تو اللہ دوستوں کے اندر بھی محبت پیدا فرماتے ہیں، اور معاشرہ جو بنتا ہے وہ حسن محبت سے، حسن اخلاق سے بنتا ہے۔ دیکھیں ایک مثالی معاشرہ ہمیں بنانا ہو تو ہمیں حسن اخلاق کو اور مال کا صحیح استعمال کرنا پڑے گا۔ اس واسطے کہ اگر ہم مثال بننا ہو تو ہمیں اپنے اخلاق کو، اپنے مال کو صحیح استعمال کرنا پڑے گا۔ یہ حسن اخلاق اچھے موسم کے مانند ہے۔ اچھا موسم آتا ہے تو یہ مسجد کو، مندر کو، چرچ کو، گرجا گھر کو نہیں دیکھتا، ہر جگہ داخل ہوتا ہے۔ گرمی سخت آتی ہے تو صرف مسجد میں داخل ہوگی، مندر میں داخل نہیں ہوگی، ایسا سسٹم تو تھوڑی ہے، وہ ہر جگہ گرمی پھیلے گی۔ تو دیکھیں یہ مثالی معاشرہ بننا ہے تو اپنے مال کا، اپنے اخلاق کا صحیح استعمال کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے ہاں مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، ہم مثالی بن سکتے ہیں۔ اگر ہمارا مال صحیح استعمال نہ ہو، ہمارا اخلاق صحیح استعمال نہ ہو، ہم ایک مثالی معاشرہ ہی نہیں بنا سکتے۔ اس واسطے مال کا صحیح استعمال کرے، اور جو دل کے اندر مال کی محبت اس وقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اس مال کی محبت کو دل سے نکال کر پھینکے۔ عبدالواحد قریشی صاحب ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ تم دن کے 23 گھنٹے، جو 24 گھنٹوں میں 23 گھنٹے ہوتے ہیں، ان 23 گھنٹے اور 1 گھنٹے کی بھی 50 منٹ نکال کر دین کو اور دنیا کو دے دو، صرف 10 منٹ استخارہ کرو۔ استخارہ کیسا استخارہ کہ 10 منٹ کسی مسجد کے کونے میں بیٹھ کر سوچو، اللہ مجھے بھی موت آنی ہے، میں بھی مرنا ہے، 4 کندھوں پر سوار ہونا ہے، تنہائی میں قبر میں سونا ہے، اس وقت میرا یہ مال کیا کام آئے گا؟ میرے بچوں کے خاطر میں کسی کو دھوکہ دے رہا ہوں، یہ دھوکہ کیا خبر میں؟ دن میں 10 منٹ یہ سوچ لو، دھوکہ دینے کا خیال ختم ہو جائے گا، مال کی محبت ختم ہو جائے گی۔ جو دلوں کے اندر اس وقت مال کی محبت سے زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی، صدقہ نہیں نکالا جاتا، ہدیہ نہیں نکالا جاتا، اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کیا جاتا، رشتوں کو درہم برہم کیا جا رہا ہے، عیاری چل رہی ہے، اور اسی طریقے سے خیانت چل، ہر دن 10 منٹ استخارہ کو نکال کر اپنی موت کو ٹھنڈے دماغ سے یاد کر کر اپنے آپ کو مٹی کے نیچے لانے کا دھیان پیدا کر کر اپنے آپ کو خبر میں اندر رکھنے کا دھیان پیدا کریں گے، انشاءاللہ یہ مال کی محبت ختم ہونے کا واحد ذریعہ ہے۔ ورنہ آج مال کی محبت نے بھائی بہن کو جدا کر دیا، بھائی بھائی کے خلاف کورٹ میں کیس لڑنے پر مجبور، یہ مال کی محبت ہے۔ ساتھیوں 10 منٹ کا استخارہ ایسا کرو کہ اپنے آپ کو خبر کے حوالے کر دو، اپنے آپ کو جنازے کے حوالے کر دو، اپنے آپ کو کفن کے حوالے کر دو، اپنے آپ کو اپنی باڑی کے اندر جان نہ ہونے کا خیال لا کر اپنے آپ کو مردہ ہونے کا خیال پیدا کر دو۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کہ ہمارے اندر سے
مال کی محبت ختم ہو جائے گی۔ جب بھی کوئی آئے گا یہ مال دینے کے واسطے درد دل نہیں ہوگا، ہم اپنا مال فوراً حوالے اللہ کے راستے میں کر سکتے ہیں۔ دیکھیں امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے حضرت علی کے نسل سے ہیں، کوئی مانگنے کے واسطے آتا ہاتھ اٹھا کر شکریہ ادا کرتے، اللہ تیرا شکریہ ہے اس واسطے کہ میرا سامان پہنچانے کے واسطے تو نے میرے گھر کو ایک ولی کو بھیج دیا۔ کسی نے کہا کہ آپ کا سامان کیا؟ حضرت نے فرمایا جنت اصل ٹھکانہ ہے، یہ مال دیتا ہوں تو جنت میں میرا بنگلہ بنتا ہے، تو اسی لیے میں مال دینے والے سے خوش ہو جاتا ہوں۔ تو ساتھیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں، اور میں اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک بات بتا کر میری بات کو ختم کر دوں کہ صدقہ بھی ہے، یہ زکوٰۃ بھی ہے، یہ زکوٰۃ اپنی جگہ ہے، اس زکوٰۃ کو ہم اپنے غریبوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، یہ زکوٰۃ کے مال کو ہم مدارس پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ علماء نے فتوے کی شکل میں یہ بات بیان کی ہے، سب مفتیوں کا فتویٰ اپنی جگہ ہے الحمدللہ، کہ اگر غربا میں دیں گے تو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب مدارس کو دیں گے، اس واسطے کہ ایک زکوٰۃ نکالنے کا ثواب، دوسرا علم کی اشاعت کا، علم کے پھیلنے کا ثواب ملے گا۔ مگر میں اس سے بھی فتوے سے آگے بڑھ کر تقوی کی شکل کی میں بات کروں، میری بات کو تھوڑا دلوں کے اندر ہم اتاریں۔ یہ جو فتویٰ ہے الحمدللہ اس پر اس وقت عمل ہو رہا ہے ہر جگہ پر، کہ اپنے مال کی ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، مدارس کو لے جا کر دیتے ہیں، اس میں آپ کو ثواب ملتا ہے، ایک زکوٰۃ نکالنے کا بھی ملے گا، ایک علم کی اشاعت کا بھی ملے گا۔ مگر میرے استاد محترم زکریا صاحب ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ مال جو ہوتا ہے زکوٰۃ سے نکلا ہوا، یہ اپنے اصل مال کا میل ہوتا ہے، اور یہ جو مدارس ہوتے ہیں یہ مدارس، یہ دین کی بقا، اسلام کی مضبوط جڑیں ہیں۔ اگر کسی شعبے میں کوئی مرتبہ کسی کو حاصل ہے، تبلیغ ایک شعبہ ہے، خانقاہ ایک شعبہ ہے، اسلامی ادارے ایک شعبے ہیں، رفاہی خدمات ایک شعبہ ہے، مگر مدارس سے بڑھ کر کوئی شعبہ نہیں ہے۔ مدارس کے بعد ہی خانقاہ ہے، مدارس کے بعد ہی اسلامی ادارے، مدارس کے بعد ہی تبلیغی جماعت ہے، مدارس کے بعد ہی سب چیزیں ہیں، اس لیے کہ انہی مدارس کے اندر حفاظ بھی بنتے ہیں، انہی مدارس کے اندر علماء بھی بنتے ہیں، انہی مدارس کے اندر امام بھی بنتے ہیں، انہی مدارس کے اندر خطبہ بھی بنتے ہیں، انہی مدارس کے اندر قاضی بھی بن سکتے ہیں، انہی مدارس کے اندر افتاء پڑھانے والے بھی بن سکتے ہیں، انہی مدارس سے دین کی بقا ہے۔ اگر مدارس ختم تو دین بھی ختم۔ اشرف علی تھانوی نے فرمایا کہ اگر مدارس بند کر دیے جائیں تو 50 سال کے بعد ملک کے اندر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں مل سکتا۔ تو ان مدارس کا مقام اسلام کے اندر سب شعبوں سے بڑھ کر ہے۔ اب ان مدارس کو ہم اپنے مال کا میل دیں تو یہ کیا بات ہو سکتی؟ جائز تو ہے، فتوے کی شکل ہے، مگر میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اگر کسی کے 2 بیٹے ہوں، 2 بیٹیاں ہوں، 3 بیٹے ہوں، 2 بیٹیاں ہوں، وہ پرائیویٹ اسکولوں کے اندر فیس دے کر پڑھاتے ہیں۔ مجھے حیدرآباد کو جانا ہوا کہ فرسٹ اسٹینڈرڈ پڑھنے والے مالداروں کے بچوں کی فیس 3 لاکھ روپیہ تھی۔ حیران و ششدری ہو گئی، پریشانی کہ ہم اپنے خاص بچوں کو کیا صدقہ، کیا مال کا مال، زکوٰۃ کا مال دے کر پڑھانا پسند کریں گے؟ اگر کسی گھر والوں سے کوئی بڑا آدمی آ کر ہمارے بچوں کو صدقے کا پیسہ میں 4 منٹ میں بات ختم کر دوں گا، زکوٰۃ کا مال دے دے، فوراً اپنے بچوں سے صدقہ چھنا کر کہتے ہیں کہ کسی غریب کو دے دینا بیٹا، تم استعمال نہیں کرنا۔ اپنے بیٹوں کو ہم نے درد دل سمجھا۔ اب دین کی بقا کے واسطے جو علماء 13 سال 14 سال 15 سال لگا کر اپنی جوانی گھٹا دیے، ہم ان کو صدقے کا مال دیں، ہم ان کو زکوٰۃ کا مال دیں، ہم ایسے ویسے بکرے لے جا کر کھلائیں،
تو غور کرنے کا مقام ہے کہ اپنے بچوں کی فیس اسکولوں کے اندر ہم محنت کر کر، اگر ہمارے پاس مال نہ ہو تو ہم صدقہ لینے کے بجائے دوسرے سے قرض لے کر اپنے بچوں کو دیتے ہیں، زکوٰۃ کے مال میں ہم فیس ادا نہیں کرتے، یہ سوچتے کہ کہیں یہ صدقے کی پریشانی، یہ زکوٰۃ کی پریشانی کہیں ہمارے بچوں پر نہ آ جائے۔ تو غور کرو میرے ساتھیوں کہ ہم جو مدرسے میں پڑھتے ہیں یہی بچے ہمارے دین کا سرمایہ، ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ اگر یہ مدرسے میں بچے نہ پڑھے تو دین کی بقا بھی مشکل، مدرسوں کا بند ہونا اسلام کا ختم ہو جانا دونوں برابر ہے۔ تو ہم اپنے 2 بچے ہوں تو مدرسے کے بچے کو اپنا ایک بیٹا بنا کر ان کو ہدیہ دیں، عطیہ دیں، زکوٰۃ صدقات دینا ہو کسی بیوہ کو دیں، کسی غریب کو دیں، کوئی غربت میں ایسا جس کے پاس گھر نہ ہو اسے جا کر دیں۔ میں جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا ہوں، فتوے کی تقوی کی بات کر رہا ہوں۔ فتوے کی شکل میں جائیں تو سب جائز ہے، مگر تقوی کی شکل کو بھی کبھی غور کرو۔ ہم اپنے 2-3 بیٹوں کو فیس دے کر آرام سے پڑھا لیتے، 2-3 بیٹیوں کو فیس دے کر آرام سے پڑھا لیتے، مگر مدرسے کے ایک بچے کا ہدیتاً خرچ نہ اٹھائیں تو ہم دین کی کیا خدمت کرنے والے ہوئے۔ یہ مال کی محبت کو دل سے نکال کر پھینکو، اور نکال کر پھینک کر دین کے واسطے تم اپنے آپ کو لگا دو، اس واسطے کہ یہ مال تمہیں کام آنا ہو، تمہیں ذخیرہ آخرت بنانا پڑے گا۔ ذخیرہ آخرت کے علاوہ یہ مال تمہیں کم نہیں ہوتا۔ ایک اللہ کے ولی ایک بادشاہ کے محل کے پاس جا کر باہر کھڑے ہو کر چیخ مار کر کہا کہ بادشاہ صاحب 200 سال پہلے تمہاری کس میں حکومت تھی، یہ مال کے سامنے آنے کی اب تم خبر میں ہو، اب آؤ تمہارے مال پر تم راج کرو۔ کوئی آواز اندر سے نہ آئی تو حضرت نے فرمایا کہ ہماری حالت بھی یہ ہے، 60-70 سال بعد ہم خبر کے حوالے ہو جائیں گے، ہمیں ہمارا مال کام آنا ہو کسی کی ذخیرہ آخرت کے خاطر اپنے مال کو بٹھانا پڑے گا، ورنہ ہم عیاشی، ہم اپنا مال گھروں کے پیچھے، پراپرٹی کے پیچھے، اپنے کاروبار جائز تو ہے مگر ذخیرہ آخرت تو ہم تھوڑی بنا رہے ہیں۔ صرف زکوٰۃ نکال دیں بس ختم نہیں ہو سکتا، اپنے مال کو ہدیتاً دین کے اندر لے کر لائیں تب ہمارے مال کا مکمل پیدا ہوگا، ورنہ ہمارا مال ہمیں کیا کام آئے گا۔ کتنے بڑے بڑے بادشاہیں گزر گئی جنہوں نے حکومتیں سنبھالی مگر آج ان کا نام تک گوا دیا گیا۔ کیوں گوا دیا گیا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ساتھیوں اگر باپ مرتا ہے بیٹا بیٹی 2 ماہ ہو کر خاموش ہو جاتے ہیں، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اب تمہیں ہی اپنی آخرت کی فکر کرنا پڑے گا۔ یہی آخرت کی فکر کے واسطے اللہ حضرت اشرف علی تھانوی نے فرمایا ایصال ثواب قرآن پڑھ کر جو ثواب پہنچتا ہے اس سے زیادہ تمہارے مال ذخیرہ آخرت میں ان کو ثواب پہنچتا ہے۔ تو غرض میرے ساتھیوں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ کو نکالیں، اور خاص طور پر مدارس کے خاطر ہم اپنا چندہ جو دے ہدیتاً دینے کی، زکوٰۃ دینا جائز ہے، ہدیتاً دینے کی فکر کریں، انشاءاللہ اس کے اصول اور بھی زیادہ اچھے سے اچھے ثابت ہو کر رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔